ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے شام میں جو قیامت کا منظر اس وقت بپا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی تفصیلات سنانے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ہندو مہاسبھا سمیت مختلف قسم کے کچھ افسوسناک خبریں موصول ہوئی ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ تازہ ویکلی سیدھی بات بظاہر ویکلی تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے پرائم ٹائم آنے کی وجہ سے میری ویکلی سیدھی بات بڑی مشکل سے شائع ہو رہی ہے، لیکن میں جا رہا ہوں کہ عنوان سے ایک بہترین سیدھی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ویکلی سیدھی بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ اس کو ضرور دیکھیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں۔ بہرکیف ناظرین، شام میں اس وقت قیامت کا منظر بپا ہے۔ شام کے شمالی مغربی صوبے ادلب میں بدھ کے روز بشار کی فوج کی فضائی بمباری کے نتیجے میں مزید 10 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کی جملہ تعداد اس وقت 11 بچوں سمیت 27 بتائی جا رہی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق شام میں انسانی حقوق کے نگراں گروپ المرصد کے مطابق حملے میں مسلح افراد کے زیر کنٹرول علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ المرصد نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والے 10 شہریوں میں سے 7 افراد ادلب کے گاؤں سرجا پر بمباری کے دوران نشانہ بنے۔ المرصد کے ڈائریکٹر رامع عبدالرحمان نے باور کرایا کہ بشار ظالم حکومت اور روس ظالم فوج کی جانب سے کئی علاقوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں عام شہری بچے سمیت جاں بحق ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ پوری طرح یہاں کے مسلمانوں کے لیے جو ہے تباہی و بربادی کا سامان مہیا کر رہا ہے، اور رمضان جیسے مہینے میں بھی یہاں کی ظالم فوج بشار کی فوج اور روس کی فوج جو ہے مسلمانوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ المرصد کے مطابق اتوار کی روز سے ادلب صوبے میں شامی حکومت کی بمباری اور توپوں سے گولہ باری کے نتیجے میں اب تک 50 سے زیادہ شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں کئی بچے شامل ہیں۔ ادلب صوبے کا بڑا حصہ اور حلب، حما اور لاذقیہ صوبوں کے کچھ حصے حیات تحریر شام کے زیر کنٹرول ہیں، جو شام میں القاعدہ تنظیم کی شاخ ہے۔ بشار حکومت کی فورسز ادلب کی جنوبی مشرقی و مشرقی حصے کے علاوہ مذکورہ تینوں صوبوں کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ منگل کے روز ادلب اور حلب صوبوں کے مختلف علاقوں پر بشار کی فوج کی بمباری میں 11 بچوں سمیت کم از کم 27 شہری موت کی نیند سلا دیے گئے۔ ان علاقوں میں تقریباً 1 ماہ سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ رمضان کا پورا مہینہ یہاں پر ڈر اور خوف کے سائے میں مسلمانوں نے نکال دیا ہے، اور جنگجوؤں کو مارنے کے بہانے جو ہے عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پیچھے دیکھیے ایک بچے کو نکالنے کا جو منظر ہے کتنا اندوہناک ہے، یہ تباہ و برباد۔ یہ دیکھیے اس منظر، بچے کے منظر کو جو نکال رہے ہیں، اور یہ وہاں کے جو منظر ہے، اس ویڈیوز کو سامنے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے شام میں۔ اور یہ دیکھیے تباہ و بربادی کا یہ منظر رمضان میں شام میں، یہ وہ قوم فوج ہے، ظالم فوج جو ہے مسلمانوں پر یہ بم برسا رہی ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے رشین فوج۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں۔ ادھر عالمی سلامتی کونسل کے سامنے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کی معاون برائے انسانی امور اور سولہ مولر نے منگل کے روز اس امر کی تصدیق کی کہ اپریل کے اواخر سے جاری پرتشدد کارروائیوں کے سبب تقریباً 2.7 لاکھ افراد ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور امدادی تنظیموں نے متعدد سیکٹروں میں اپنا کام روک دیا ہے، اور اس حملے میں ہزاروں بچوں سمیت سینکڑوں بچے سمیت ہزاروں لوگ انتقال کر چکے ہیں ظالم بشار فوج کے ہاتھوں، اور جس کا ساتھ رشین فوج دے رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اس کو دیکھیں اور خود اندازہ لگائیں کہ کیا ماحول بنا ہوا ہے، اور میڈیا اس ظلم و تشدد کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، اب چلتے ہیں ہم یو پی میں غنڈہ راج کی طرف۔ جی ہاں، اتر پردیش کی یوگی حکومت میں بے خوف بدماشوں نے ایک بار پھر اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی ہے۔ لوٹ پاٹ اور قتل کی خبریں روزانہ سرخیاں بنتی رہتی ہیں، لیکن امیٹھی کے بعد بجنور میں دن دہاڑے سیاسی لیڈر کے قتل نے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ لگاتار بڑھ رہے جرائم پر لوگ متفکر ہیں اور خوف کے عالم میں مبتلا ہیں۔ دراصل بہوجن سماج پارٹی کے مسلم لیڈر حاجی احسان اور ان کے بھانجے شاداب کو گولی سے بھون کر انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔
واقعہ نجیب آباد تھانہ حلقے کا ہے، جہاں موٹر سائیکل پر سوار 3 بدمعاشوں نے 28 مئی کو پراپرٹی ڈیلر حاجی احسان کو ان کے بھانجے کے ساتھ دفتر میں نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حاجی احسان 55 سال جن کی عمر 55 سال تھی، اور اپنے بھانجے شاداب جن کی عمر 28 سال بتائی گئی ہے، اس کے ساتھ تھانہ نجیب آباد میں گرودوارے کے قریب واقع احاطے میں اپنے پراپرٹی کاروبار کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان دوپہر تقریباً 2:30 بجے 2 لڑکے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر اور بی ایس پی لیڈر حاجی احسان سے نام پوچھا، پھر ڈبے سے پستول نکال کر ان پر گولیاں چلا دی۔ حاجی احسان کے بھانجے شاداب نے بدمعاشوں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس پر بھی گولیاں چلا دی۔ حملے میں حاجی اور شاداب دونوں کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کو انجام دے کر تینوں بدمعاش فرار ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق ابھی تک حاجی احسان سے کسی کی دشمنی کی بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن قاتلوں کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے یو پی میں کس طرح غنڈہ راج چل رہا ہے، اور حاجی احسان اور اس کے بھانجے شاداب کو مارنے کے بعد اس کو دوسرا بھی رخ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیاسی دشمنیاں نکالی جا رہی ہیں، اور چونکہ وہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، یوگی حکومت ہے، وہ لوگ اپنے سامنے والوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کا الزام وہاں کی حکومت پر لگ رہا ہے۔ ایک اور معاملہ یوگی حکومت ہی کا ہے۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں ایک دل دہلا دینے والی داد پیش آئی ہے، جس میں ایک نابالغ دلت مزدور کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کی گئی اور پھر اسے زندہ نظر آتش کر دیا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ضلع کے چرتھاول تھانہ حلقے کے ایک اینٹ بھٹا مالک اور 6 دیگر لوگوں کے خلاف کارخانے میں نابالغ دلت کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت دری کرنے اور اسے جلانے کا معاملہ درج کیا گیا۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد بھی عالمی کارکنان نے قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ مہلوک نابالغ دلت مزدور لڑکی کے والد نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ وہ 22 مئی کو اپنی بیوی کو دوا دلانے کے لیے گاؤں چلا گیا تھا۔ رات میں اس کا 12 سالہ بیٹا اور 14 سالہ بیٹی بھٹے کے پاس ہی بنی جھگی میں سو رہے تھے۔ صبح 5 بجے کسی نے پولیس کو لڑکی کی لاش ملنے کی خبر دی۔ لڑکی کے والد نے بتایا کہ لڑکی کے کپڑے اور اس کی چپل بھٹے کے پاس واقع کھیت سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ بھٹے کے مالک منیم اور باقی لوگوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ گندا کام کیا اور پھر اسے زندہ جلا دیا۔ دیکھا ناظرین کس طرح دلتوں کے ساتھ یو پی میں کس طرح کی ظلم و تشدد اپنایا جا رہا ہے، بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ۔ یہ واقعی تشویشناک بات ہے اور اس کا جواب وہاں کی حکومت کو دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اب ایک اور خبر آئی ہے ہندو مہاسبھا کو لے کر کے۔ ملک کدھر جا رہا ہے؟ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ملک میں بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ سال 2 اکتوبر یعنی گاندھی جینتی کے موقع پر مہاتما گاندھی کے پتلے کو گولی مارنے والی پوجا شکون پانڈے ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے۔ ہندو مہاسبھا کی قومی سیکریٹری پوجا شکون پانڈے نورنگ آباد علاقے کی رہنے والی ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنے علاقے کے الگ الگ اسکولوں میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو چاقو تلوار تحفے میں دیے۔ ان بچوں میں زیادہ تر طالب علم 6ٹھی کلاس سے 10ویں کلاس تک کے ہیں۔ واضح ہے کہ منگل کو ویر ساورکر کی یوم پیدائش کے موقع پر پوجا نے اپنے گھر پر ہی ایک تقریب کا انعقاد کیا اور وہیں پر ان بچوں کو بلایا جنہوں نے الگ الگ اسکولوں میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس موقع پر جہاں اپنی حفاظت کے لیے بچوں کو چاقو تلوار دیے، وہیں قوم پرستی کے موضوع پر ایک کتاب بھی دی گئی۔ بھگوا رنگ کی اس کتاب پر پوجا شکون پانڈے اور ویر ساورکر کی تصویر ہے۔ ان بچوں کو گیتا بھی دی گئی۔ اس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم مستقبل کے ہندوستان کو کیا دے رہے ہیں اور ان کی کس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں بچوں کو صرف چاقو تلوار اور کتابیں نہیں دی گئی بلکہ ویر ساورکر کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا اور بچوں کو قومی حفاظت کی تبلیغ بھی دی گئی۔ واضح ہے گزشتہ سال گاندھی کے پتلے کو گولی مارنے کے بعد پوجا اور ان کے ایک ساتھی کو جیل ہو گئی تھی۔ آج پوجا نے ان کے ساتھ جیل جانے والی ساتھی کو بھی اعزاز سے نوازا۔ اس خاتون کو ایک تلوار پیش کی گئی۔ اگر ایسے عناصر پر روک نہیں لگی تو ملک کا ماحول بہت خراب ہو جائے گا۔ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ جن بچوں کو چاقو تلوار دیے گئے ہیں وہ تعلیم میں اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایسا تحفہ حاصل کرنے کے بعد ان کی سوچ پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر وہ مستقبل کے ڈاکٹر بنیں گے اور انجینئر بنیں گے تو ان پر اس چیز کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہندوستان کی مستقبل کی ایک بھیانک تصویر دکھائی دے رہی ہے اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اگر اس طرح کے ہتھیار، اس طرح کی چاقو کی اقلیتی قوم کا آدمی اگر بانٹتا، اس طرح کی محفل سجاتا تو سوچئے آج میڈیا میں کس طرح کا بوال کھڑا کر دیا جاتا اور دہشت گرد جنگجو سمیت نہ جانے اس پر کس کس طرح کے عجیب قسم کے بلکہ بھیانک اور خطرناک لیبل لگ جاتے۔
لیکن یہاں دیکھیں کہ دن دہاڑے طلباء کو جن کو ابھی تک تعلیم کے مرحلے سے وہ پار ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار اور پھر چاقو دے کر کے جو ہے جس خوف اور بھے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح مہاسبھا نے ایک اور مطالبہ کیا ہے۔ اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نے ہندوستانی نوٹوں پر بابا قوم مہاتما گاندھی کی جگہ پر ساورکر کی تصویر چھاپنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مہاسبھا نے یہ مطالبہ ساورکر کی یوم پیدائش کے موقع پر کیا ہے۔ مہاسبھا نے کہا کہ وی ڈی ساورکر کو بھارت رتن سے نوازا جانا چاہیے۔ یہ مطالبہ مہاسبھا کے قومی نائب صدر پنڈت اشوک شرما اور ریاستی ترجمان ابھیشیک اگروال نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساورکر نے جس طرح بغیر کسی مفاد کے ملک کی خدمت کی تھی اس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں نوٹوں پر ان کی تصویر چھاپنا ہی ان کے تئیں سچی خراج عقیدت ہے۔ دراصل وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے ساورکر کو یاد بھی کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ویر ساورکر بہادری، دیش پریم اور مضبوط بھارت کے لیے دکھائے جانے والے کمٹمنٹ کی عمدہ مثال تھے۔ انہوں نے کئی لوگوں کی تعمیر میں اپنی زندگی لگا دینے کے لیے ترغیب دی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں راجستھان کے اشوک گہلوت کی قیادت والی کانگریس حکومت نے اسکولی نصاب میں ترمیم کرتے ہوئے ساورکر کو انگریزی حکومت سے معافی مانگنے والا بتایا تھا۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے کہا تھا کہ ہندو مہاسبھا رہنما ساورکر ملک کے بٹوارے کا بیج بویا تھا، جبکہ ٹو نیشن تھیوری کو پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے آگے بڑھایا تھا۔ واضح ہو کہ جہاں بی جے پی اس طرح کی بیان بازی کو ساورکر کی توہین بتا رہی ہے، وہی مہاسبھا ان کے لیے بھارت رتن کا مطالبہ کر رہی ہے، جو واقعی سنجیدگی کے طور پر سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان کا اقتدار اور حکمران کس سوچ کے حامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ ممبئی کے نائر اسپتال کی ڈاکٹر پائل سلمان تڈوی کی خودکشی کے بارے میں آپ نے سنا تھا۔ ہم نے یہ خبر بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اور اس سلسلے میں اس معاملے میں پولیس نے اسپتال کی تینوں فرار خاتون ڈاکٹروں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ لیکن ابھی ایک بات سامنے آئی ہے۔ ممبئی کے اگری پاڑا پولیس نے ڈاکٹر بھکتی کے بعد ڈاکٹر انکتا کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر ہیما آہوجا کو اندھیری اسٹیشن سے گرفتار کیا۔ ان تینوں پر ڈاکٹر پائل کے ساتھ ریگنگ کر خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام ہے۔ گرفتاری کے بعد ڈاکٹر بھکتی انکتا اور ہیما آہوجا سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ممبئی کے سیشن کورٹ میں آج تینوں ملزمین کو پیش کیا جائے۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر پائل سلمان تڈوی قبائلی سماج سے تعلق رکھتی تھی۔ الزام ہے کہ قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے کے سبب ہی گرفتار کی گئی تینوں خاتون اس کے ساتھ ریگنگ کرتی تھی اور اس کے ساتھ عصبیت برتتے ہوئے اس سے جو ہے سماجی اور پھر قبائلی طور پر اس کو تنگ کیا جاتا تھا، اور صاف الفاظوں میں کہا جائے تو اس کی ذات کو لے کر کے اس کو گالیاں دی جاتی تھی اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ چاہے آپریشن تھیٹر میں ہو یا دیگر کسی بھی صورت میں ہو، اس کو جو ہے آگے بڑھنے کی نہیں دی جاتی تھی، اور اس کو ہمیشہ قبیلے کے نام سے اور پھر جو ہے اس کے سماج کے نام سے اس کو جو ہے گالیاں دی جاتی تھی، ریگنگ کی جاتی تھی، اور اسی سے تنگ آ کر ڈاکٹر پائل نے خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، ایک لمبی جو ہے تفصیلات ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ پڑھا لکھا طبقہ ڈاکٹروں کا، ایک قبائلی لڑکی جو ڈاکٹر بن چکی ہے اور وہ خدمت انجام دے رہی ہے اور گورنمنٹ ہسپتال میں اس کی جو ہے سروس بھی جاری ہے، ایسے حالات میں تین وہ ڈاکٹرز، سینئر ڈاکٹرز جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ہندوستان کی نئی نسل کو آگے بڑھائے جانے والے کہتے ہیں، وہ جو ہے قبائلی ہونے کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کو اس قدر نسلی تبصرے کرتے ہیں اور اس کا ذہنی استحصال اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ عورت، وہ ڈاکٹر جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ کس طرح کا ہندوستان ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل پھر انشاءاللہ پرائم ٹائم میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔